من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن الفياض أقلام البحر مداد الجن حساب والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. پیغمبر کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور جن گننے والے ہوں اور انسان لکھنے والے ہوں تو علی کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتے. کہ مولا کے اتنے زیادہ فضائل ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو گننا ممکن نہیں. عام انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماہر آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو گننے میں مہارت رکھتا ہو. فرشتوں کی بات کر رہا ہوں، جنوں کی بات کر رہا ہوں. کچھ کام دنیا میں ایسے ہیں، کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کو گننے سے جن عاجز ہیں، ملائکہ عاجز ہیں، خدا کی سب سے بہترین مخلوق عاجز ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو نہیں گنا جا سکتا؟ اللہ کے نام ہیں اسماء حسنی، ان کو نہیں گنا جا سکتا. اللہ کی صفات کو نہیں گنا جا سکتا. اللہ کی نعمتوں کو نہیں گنا جا سکتا. امیر المومنین کے فضائل کو نہیں گنا جا سکتا. یعنی تینوں چیزیں ایک خاصیت رکھتی ہیں، ایک کیٹیگری میں ہیں. تو اب کس چیز میں یہ مشترک ہیں، کس چیز میں کامن ہے کہ ان تینوں کو نہیں گنا جا سکتا؟ کسی نے پوچھا امام جعفر صادق سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ اسماء حسنی، اسماء اعظم، یہ کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کو ہم کس طرح سمجھیں؟ اس کو ہم کس طرح درک کریں؟ اس کو کس طرح ہم سمجھیں؟ تو امام نے فرمایا اسماء اعظم وہ تھے جنہوں نے آدم کی توبہ قبول کروائی. اسماء اعظم وہ تھے جنہوں نے نوح کی کشتی کو کنارے لگایا. اسماء اعظم وہ تھے جنہوں نے ابراہیم کو آگ سے بچایا. اسماء اعظم وہ تھے جنہوں نے موسیٰ کو سمندر پار کروایا. اسماء اعظم وہ تھے جنہوں نے تمام انبیاء کو مشکل سے بچایا. یہ وہ اسماء اعظم ہیں جن کو نہیں گنا جا سکتا. پھر مولا بتائیں وہ اسماء اعظم ہے کیا ہے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کو کس طرح ہم سمجھیں؟ ان کو کس طرح درک کریں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ الاعظم، ہم اللہ کے اسماء اعظم ہیں. ہماری وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، ہماری وجہ سے نوح کی کشتی کنارے لگی، ہماری وجہ سے ابراہیم کو آگ سے نجات ملی، ہماری وجہ سے موسیٰ سمندر پار کر گئے. جب انبیاء کا گزارا نہیں ہے اہل بیت کے بغیر، میں اور آپ کس طرح گزارا کر سکتے ہیں اہل بیت؟ کسی نے پوچھا مجھ سے کہ یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ مختلف اس میں نظریے ہیں نا. بعض اس کو واجب سمجھتے ہیں، بعض اس کو مستحب سمجھتے ہیں، بعض اس کو نعوذ باللہ اچھا نہیں سمجھتے، اس کو مناسب نہیں سمجھتے. بعض ایسے ہیں جن کے سامنے کہا جائے تو شرک کی تہمت لگاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ یا علی مدد کے بغیر گزارا مشکل ہے. کیوں؟ آدم کا گزارا نہیں ہوا، ابراہیم کا گزارا نہیں ہوا، موسیٰ کا گزارا نہیں ہوا، تو آپ اور میرا گزارا کس طرح ہو سکتا ہے؟ آج افتخار شاہ نہیں، ان کی کمی پوری کریں، ورنہ میں جو دوسرے افراد ان کے سٹائل کی مجلس پڑھنی شروع کر دوں. صلوات پڑھنا دواس. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حق کا امام ہے علی اور دین اسلام کی شان ہے علی. جی ہو. حق کا امام ہے علی اور دین اسلام کی شان ہے علی
اور کیا ہو منتخب جس کو محمد مصطفیٰ نے، جی اور پڑھتے ہیں صبح و شام فرشتے ورد علی 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 اور جو بغض علی میں مر گیا، اور جو بغض علی میں مر گیا اس پہ لعنت ہے بے شمار۔ نعرہ حیدری، ہم مولا علی کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم مولا علی کو کیوں مانتے ہیں؟ دوسرے بعض افراد کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ آپ بیان کرتا ہوں۔ قرآن نے، شریعت نے، تعلیمات اسلامی نے جنت میں جانے کے لیے امام اور لیڈر کو معیار قرار دیا۔ جنت میں جانے کے لیے امام کو، لیڈر کو معیار قرار دیا ہے۔ مثال کے لیے عرض کروں گا، دو لیڈر ہیں، ایک کا نام فرعون ہے اور ایک کا نام ہے موسیٰ، اور دو لشکر ہوں گے، یا میں آسان کر دوں، دو امام ہیں۔ کفر کا بھی امام ہو سکتا ہے نا، امام ضروری نہیں ہے کہ ہدایت کا امام ہو۔ جی قرآن کہہ رہا ہے آئمۃ الکفر، کافروں کے امام۔ جی یعنی امام کو دیکھتے ہوئے آپ یہ نہ سمجھیں کہ سارے مسلمان، کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ جی داڑھی بڑی ہو تو یہ معیار نہیں ہے مسلمان ہونے کا، شلوار کا اوپر ہونا معیار نہیں ہے مسلمان ہونے کا۔ ممکن ہے ایک آدمی اپنے آپ کو امام بھی کہے تو ممکن ہے وہ کافر ہو۔ قرآن کہتا ہے آئمۃ الکفر، کافروں کے امام۔ دو لیڈر ہیں، دو امام ہیں اور دو لشکر ہیں۔ ایک موسیٰ امام ہے اور ان کا لشکر ہے، ایک فرعون امام ہے اور اس کا لشکر ہے۔ موسیٰ پاک ہے، نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اولی العزم نبی ہیں، خدا کے چنے ہوئے امام ہیں۔ مقابلے میں فرعون ہے، گناہگار ہے، خطاکار ہے، خدائی دعویٰ کر رہا ہے۔ خدا نے ایک لشکر کو ڈبو دیا، ایک کو پار کر دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، موسیٰ جو پار ہوئے یا موسیٰ کے ماننے والے پار ہوئے، کیا موسیٰ کے لشکر میں گناہگار تھے؟ نہیں تھے گناہگار۔ اگر نیک ہوتے تو اعتراض نہ کرتے موسیٰ پر کہ رات کی تاریکی میں ہمیں لے آیا ہے اور رات کی تاریکی میں ہمیں تو نے مروا دیا ہے، اس میں گھر میں رہتے تو بہتر۔ رات کی تاریکی موسیٰ کو پتہ چلا کہ فرعون حملہ کرنے والا لشکر کو لے کر، اپنی قوم کو لے کر آگے۔ رات کی تاریکی ہے، سامنے سمندر، پانی، پیچھے فرعون کا لشکر۔ قوم نے کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ مروا چھڑے گی، یہ سامنے کرے تو کہاں جائیں۔ وہ جس طرح مشہور معروف مثال ہے نا، کہتے ہیں کہ کیا کریے، بارے بارش اندر نماز، جائیے کدھر؟ آگے سامنے کیا ہے؟ پانی ہے، بیک سائڈ پہ فرعون ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ گھبرانا نہیں، اِنَّ رَبِّي مَعَي، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ معصوم تھا نا کہ میرے ساتھ ہے، نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ہے، ورنہ کہتا سارے لشکر کے ساتھ ہے، کیونکہ اپنے اوپر اعتماد تھا، اپنے پروردگار پر اعتماد تھا، توکل تھا، کیونکہ ان کے درمیان موسیٰ جیسا کوئی نہیں تھا۔ موسیٰ کے ماننے والے تھے، موسیٰ جیسا گناہگار تھے، لیکن سارے پار ہو گئے۔ اور اس کے مقابلے میں فرعون کے لشکر میں کچھ لوگ نیک بھی تھے۔ قرآن کہہ رہے ہیں قال رجل من آل فرعون، قال رجل مومن من آل فرعون۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی نے یہ بات کی۔ وہ مومن تھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ مومن تھا، متقی تھا، نیک تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن بچا یا نہیں بچا؟ نہیں بچا، غرق ہو گیا۔ کیوں؟ امام کی وجہ سے۔ خدا نے پانی کو کہہ دیا کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ قیامت کے دن بھی خدا کہے گا علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، اور جو غیر علی والے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری نمازیں قبول ہو جائیں گی، ہمارے حج قبول ہو جائیں گے، ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں گی۔ ہم کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر رہے، لیکن ایک دعویٰ کر رہے ہیں
کہ ہم اس کے پیچھے چل پڑے ہیں جس کی نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی، جس کے حج بھی قبول ہوں گے، بلکہ اس کے توسط سے لوگوں کی نمازیں قبول ہوں گی، اس کے توسط سے لوگوں کے حج قبول ہوں گے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ جس کے دل میں علی کی ولایت نہیں، اس کے حج اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، اس کی نمازیں رد کر دی جائیں گی۔ شام کے ممبر سے ایک آواز بلند ہوئی، میں آج بھی بیان کر رہا تھا، ایک جگہ درس تھا، تاریخ میں سب سے بڑی مظلوم شخصیت امام علی۔ شام کے ممبر سے یہ آواز بلند ہوئی، پروپیگنڈا ہوا کہ علی نماز نہیں پڑھتے۔ میں ہوتا تو آپ ہوتے نا، فوراً کیمرے لگا دیتے اور نماز پڑھنا شروع کرتے کہ ریکارڈ کریں، فیس بک پہ چڑھا دیں میں نماز پڑھتا ہوں۔ لیکن علی نے اس طرح نہیں کیا۔ علی نے کس طرح جواب دیا؟ علی نے کہا کہ نماز کی بات نہ کرو، میں ہوں جس کی وجہ سے آدم کی نماز قبول ہوئی، میں ہوں جس کی وجہ سے نوح کی عبادت قبول ہوئی، میں ہوں جس کی وجہ سے ابراہیم کی عبادت قبول ہوئی، میں وہ ہوں جس کی وجہ سے موسیٰ کی عبادت قبول ہوئی، میں ہوں اگر میرا نام نہ لیا جائے، میرا ذکر نہ کیا ہے، تمہاری یہ باتیں رک جائیں۔ تم نے پیغمبر سے نہیں سنا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ پیغمبر کے ایک صحابی ہیں ابی ابن کعب، نام یاد رکھیے، قاری قرآن، بہت عظیم شخصیت ہے۔ پیغمبر کے صحابہ میں کچھ قرآن کے حوالے سے مشہور تھے۔ ابی ابن کعب مشہور ہیں، عبداللہ بن مسعود مشہور ہیں، زید بن ثابت مشہور ہیں، ابو دردہ مشہور ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قاری قرآن کے حوالے سے مشہور تھے۔ صحابہ کرام مختلف کاموں کے لحاظ سے مشہور تھے، قرآن کے حوالے سے مشہور تھے، اور کچھ صحابہ میں ایسے تھے جو کھانے کے حوالے سے مشہور تھے، کھاتے بہت زیادہ تھے۔ یہ مشہوری تو نہیں ہے جی، کہتے ہیں نا بدنام ہو کے نام پیدا کر لیا۔ ابی ابن کعب نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، نماز پڑھی، پیغمبر نے آواز دی ابی نہیں آئی، نماز مکمل ہوئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، کیا ارشاد فرمایا؟ کہا ابی میں نے کئی دفعہ تجھے بلایا تو نہیں آیا۔ کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ اجیب للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحیی، اللہ اور اس کا رسول تب تمہیں بلائیں تو ان کی آواز پر لبیک کہو۔ اور تجھے نہیں پتا کہ میں تیری نماز ہوں، میں تیرا حج ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیری زکوٰۃ ہوں؟ کہا اور یہ بتاؤ کہ یہ نماز تو نے کس سے سیکھی ہے؟ مجھ سے نہیں سنا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھ کر نماز پڑھو۔ یعنی پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز ہوں، میں نماز سے افضل ہوں، میں نماز سے بالا تر ہوں، میں نماز سے بہتر ہوں۔ اور اس طرح سے پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ یعنی میں اگر کسی کی نماز ہوں تو علی بھی اس کی نماز ہے، میں اگر کسی کا روزہ ہوں تو علی اس کا روزہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کوئی آدمی مجھے مانے اور پھر علی کو نہ مانتا اور جنت میں چلا جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ مجھے مانے اور علی کو نہ مانے، اس کی نمازیں قبول ہو جائیں۔ محمد اور علی ایک نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ شیعہ اور سنی نے اس روایت کو نقل کیا، یا علی انت منی وانا منک۔ بخاری میں 3 روایتیں نقل ہوئی ہیں مولا کے فضائل میں سے، ان میں سے ایک یہ، دوسری روایت کون سی ہے؟ مثل علی کا مثل قل هو اللہ احد، علی کی مثال میری امت میں قل هو اللہ احد کی ہے۔ قل هو اللہ احد کیا ہے؟ قل هو اللہ احد کس چیز کی نشانی ہے؟ قل هو اللہ احد کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ قل هو اللہ احد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ علی کی مثال قل هو اللہ احد کی ہے، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح توحید کا اقرار کرنا ضروری ہے، اس طرح علی کی ولایت کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ جس طرح توحید کے بغیر دین مکمل نہیں، اس طرح علی کی ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں۔
علی اور محمد ایک نور سے ایک نور سے ہیں. اور بڑا عجیب ہے معاملہ. یہ نور آدم سے آیا عبد المطلب تک, وہاں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, عبداللہ اور ابی طالب, یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور یہ نور پھر آگے چلا, اس طرف سے ابی طالب سے آ گیا امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں, اس طرف محمد سے محمد مصطفیٰ میں, بی بی فاطمہ الزہرا میں, اور پھر دوبارہ یہ نور مل گیا کہاں؟ حسن مجتبیٰ میں. علی اور محمد ایک نور ہے. یا علی انت منی وانا منی, تو مجھ سے اور میں تجھ سے. اب کس طرح پتہ چلے گا کہ ایک نور ہے؟ ظاہر تو 2 جی, ظاہر تو 2. اور جنگ تبوک میں پتہ بھی چل گیا کہ علی نہیں گئے میدان میں, مدینے میں رہ گئے. تو لوگ کہہ سکتے ہیں ایک ہوتا تو ساتھ رہتے, ایک ہوتا تو ساتھ رہتے. یہ تبوک میں رہ گئے, یہ مدینے میں رہ گئے, وہ تبوک میں چلا گیا. 2 ہجری کا واقعہ ہے. بنی سلمہ کا ایک گھر ہے جہاں آج مسجد ذو قبلتین ہے. مسجد ذو قبلتین یعنی ایسی مسجد جس میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی گئی ہے. 2 قبلوں کی طرف پڑھی گئی ہے. 2 قبلے کون کون سے؟ قبلہ اول اور قبلہ دوم, بیت المقدس اور مسجد الحرام. مدینے سے ایک شمال میں اور ایک جنوب میں. مدینے سے مکہ جنوب میں, بیت المقدس شمال میں, بالکل اپوزٹ, بالکل جو ہے مخالف سمت. ظہر کی نماز ہے, پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں, دوسری رکعت ہے, پیغمبر نے رخ پھیرا کہاں سے؟ صلوات پڑھنا. سن رہے ہیں, توجہ کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. پیغمبر نے رخ پھیرا ہے. وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, قرآن کی آیت ہے کہ نبی اپنا رخ پھیر دے. اور نبی پر جب وحی نازل ہوتی تھی مجھ سے اور آپ سے کسی صحابی سے نہیں پوچھتے تھے عمل کریں, خود عمل کرتے تھے, کیوں خدا کی طرف سے آرڈر ہے, درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے. رخ پھیرا ہے کہاں سے؟ بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف. صحابہ کرام تذبذب کا شکار ہو گئے, مشکل میں پڑ گئے, کنفیوز ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اور ہونا بھی تھا نا. مثال کے طور پر میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں, اچانک زور کی نماز ہو یا عصر کی ہو, دوسری رکعت میں پیچھے کی طرف مڑ جاؤں تو آپ نے تو گھبرانا ہی ہے جی. مولانا صاحب کا کیا ہو گیا؟ پریشان تو ہونے. صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے. پیغمبر نے رخ پھیرا, امام علی نے بھی رخ پھیر دیا. نماز مکمل ہوئی, صحابہ کرام نے رسالت کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ رخ کیوں پھیرا آپ نے؟ کہا قبلے کے بدلنے کا حکم ہوا ہے, قبلہ بدلنا ہے. تو میں نے نماز کے اندر بدل لیا, نماز کے بعد کا انتظار نہیں کیا. اسے کہتے ہیں نبی جو انتظار نہیں کرتا, خدا کے حکم پر عمل کرتا ہے. اور جب اسے خدا کو حکم ملتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. جب اسے خدا کا حکم ملتا ہے تو کہہ دیتا ہے لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جب اسے حکم ملتا ہے تو کہہ دیتا ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی. صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ پر وحی نازل ہے. یہاں بات سمجھ آتی ہے کہ آپ نے رخ پھیرا. علی نے کیوں پھیر لیا؟ علی نے رخ کس طرح پھیر لیا؟ انتظار نہیں کیا, ہمارا تیرا کنفیوژن کا شکار نہیں ہوا, ڈسٹرب نہیں ہوا, تذبذب کا شکار نہیں ہوا, پریشان نہیں ہوا, اپنے مقصد سے پھرا نہیں ہے. آپ نے رخ پھیرا, علی نے رخ پھیر دیا. یہاں دونوں قیاس کرنا, اسے کہتے ہیں پیغمبر کی اتباع. آپ مجھے بتائیں کہ پیغمبر کی اتباع علی صحیح کرتے تھے یا صحابہ صحیح کرتے تھے؟ علی ظاہری اتباع بھی کرتے تھے اور باطنی اتباع بھی کرتے تھے. صحابہ صرف ظاہری اتباع کرتے تھے. یعنی علی کی طرح ہوتے نا
تو کہہ دیتے پیغمبر نے رخ پھیرا ہے، ہم نے ایمان لائے ہیں، ہم یقین کر چکے ہیں، ہم مان چکے ہیں پیغمبر کو، تو پیغمبر کے ساتھ ہمیں رخ پھیرنا چاہیے، یہ کہہ کر پھیر دیتے، لیکن نہیں پھیرا انہوں نے، علی نے پھیرا۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ علی نے کیوں پھیرا؟ کہا خود علی سے پوچھو۔ امام علی سے پوچھا گیا، کہا تم نے پیغمبر سے نہیں سنا انا ولی من نور الواحد، میں اور علی ایک نور ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نور کا ایک حصہ سنے دوسرا حصہ نہ سنے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وحی الہی کو محمد سنے اور علی نہ سنے۔ اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا یا علی تسمع ما اسمع، جو میں سنتا ہوں تو سنتا ہے۔ اس لیے تو حد فاصل قائم کر دی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تجھ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ موسیٰ کی قوم میں ہارون جیسا کوئی نہیں تھا، ہارون جیسا متقی کوئی نہیں تھا، ہارون جیسا نیک کوئی نہیں تھا، ہارون جیسا بلند مرتبے پر فائز کوئی نہیں تھا۔ پیغمبر نے اسی لیے مثال دی، جس طرح ہارون موسیٰ کی قوم میں سب سے زیادہ افضل ہے، اس طرح علی محمد مصطفیٰ کی امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی تھی کہ جب وہ کلمہ پڑھتے تھے نا موسیٰ کی امتی، وہ 3 نام لیتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، موسیٰ کا نام لیتے تھے اور ہارون کا نام لیتے تھے۔ یعنی جو پیغمبر کو فالو کرنے والے ہیں وہ اگر اس حدیث کو مانتے ہیں پیغمبر کی، تو ان کو بھی یہ ضروری ہے کہ اللہ کا نام لیں، محمد کا نام لیں اور علی کا نام لیں۔ قرآن نے کہا آمنا برب العالمین، یہ کلمہ تھا ہم پروردگار پر ایمان لائے، ورب موسیٰ و ہارون، اور اس پروردگار پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا معبود ہے اور موسیٰ اور ہارون اس کے نبی ہیں اور ولی ہیں۔ اسی قاعدے پر چلتے ہوئے ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر نے فرمایا مثل علی منی یا علی منی مثل الراس من الجسد، علی مجھ سے اس طرح ملا ہوا ہے جس طرح انسان کے بدن میں سر ہوتا ہے، یعنی میں بدن ہوں، علی اس کا سر ہے۔ انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے جی؟ سر سے۔ انسان سنتا کس سے ہے جی؟ دیکھتا کس سے ہے جی؟ بولے نا، بات کس سے کرتا ہے جی؟ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی عین اللہ بھی ہے، اذن اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ علی اذن رسول اللہ بھی ہیں، عین رسول اللہ بھی ہیں اور لسان رسول اللہ بھی ہیں۔ علی محمد کی زبان ہے، علی محمد کی آنکھ ہے، علی محمد کے کان ہیں، یعنی علی کی زبان سے جو بات نکلی وہ گویا محمد کی زبان سے نکلی، اور اس بات کا جو انکار کرے گا اس نے علی کا انکار نہیں کیا بلکہ محمد کا انکار کیا۔ اور محمد کی بات کا انکار کرنے والا کہیں کا نہیں رہتا، دنیا کا رہتا نا۔ خدا نے ہر نبی کو زمانے کی مناسبت سے ایک معجزہ دی، ہر نبی کو زمانے کی مناسبت سے ایک معجزہ دی۔ معجزہ کیا ہے؟ ایک ایکسٹرا آرڈنری کام جو عام لوگ نہ کر سکتے، جو عام لوگ نہ کر سکتے۔ آپ کہیں کہ تو جادو بھی اسی طرح ہوتا ہے جی، عام لوگ نہیں کر سکتے جی۔ فرق ہے معجزے اور جادو، 2 فرق ہے معجزے اور جادو۔ پہلا فرق یہ ہے کہ معجزے کا توڑ نہیں پیش کیا جا سکتا، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جادو کو توڑ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جادو کو سیکھا بھی جا سکتا ہے اور سکھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن معجزے کو نہ سیکھا جا سکتا ہے نہ سکھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر محمد جیسا استاد ہو، علی شاہ جیسا شاگرد ہو تو سیکھا بھی جا سکتا ہے اور سکھایا بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے تو پیغمبر کے یہ جانثار، پیغمبر کے یہ شاگرد ارشاد فرماتے ہیں کہ زکانی علما رسول اللہ
زکا، مجھے رسول اللہ نے علم اس طرح سکھایا جس طرح چڑیا اپنے بچے کو دانا دیتی ہے. چڑیا دانا لیتی ہے نا، اس میں کمی بیشی نہیں کرتی، اسی طرح پہنچا دیتی ہے اپنے بچے تک. محمد مصطفیٰ نے خدا کی بارگاہ سے علم لیا اور علی کو دے دیا. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. میں اس شہر ہوں علی. مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے مجھے 1000 چپٹر سکھائے علم، میں نے ہر چپٹر سے 1000 چپٹر نکالا، مزید علم میں اضافہ کیا. یہ پیاری حدیث ہے، انا مدینۃ العلم و علی باب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. اور لوگوں نے کوشش کی ہے نا، جو حدیثیں اہل بیت کی شان میں تھی نا، ان کی کاپی کی ہے، صحیح کاپی کی ہے، لیکن جو ہے وہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. بعض کا عقل استعمال نہیں کی، حدیث کو آگے بڑھا دیا. پیغمبر نے یہاں تک ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے داخل ہوتے ہیں. دروازہ اگر بند ہو جائے تو شہر تک نہیں پہنچ سکتا. جو بھی چاہتا ہے محمد مصطفیٰ کے علم تک پہنچے، اس کو علی کے دروازے پر جھکنا پڑے گا. تو آگے حدیث کو بنا دیا کہ فلاں میزاب ہوا، کوئی آدمی پر نالا ہے، کوئی آدمی اس کی دیوار ہے، اور پھر آخر میں ایک اور اضافہ کر دیا کہ فلاں آدمی جس کے ساتھ جوڑ ہی نہیں ملتا، جنت کا جوڑ ہی نہیں ملتا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس کا کنڈا ہے. یہ شہر جو ہوتا ہے نا جی، شہر اس کا پرنالا نہیں ہوتا، اس کی چھت نہیں ہوتی. پیغمبر نے اگر مثال دی اس شہر کی تو یہاں تک ٹھیک ہے دروازہ اس کا ہے، اور دیواریں بھی بعض شہروں کی ہوتی ہیں بعض کی نہیں ہوتی، لیکن اس سے آگے نہیں تھا. انہوں نے مقام برابر کرنے کی جیسا. اتنی بڑی فضیلت ہونے کے باوجود امیر المومنین سے بڑھ کر تاریخ میں مظلوم شخصیت کوئی بھی نہیں. پیغمبر کی وفات کے بعد، پیغمبر کے وصال کے بعد سے لے کر آج تک امام علی مظلوم ہے. اور بعض اوقات خود ہم بھی اس میں قصوروار ہیں، ہم شیعہ. دیکھیں جس کی کتاب کو نہ پڑھا جائے وہ مظلوم ہے، جس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے وہ مظلوم ہے، جس کو فالو نہ کیا جائے وہ مظلوم ہے، جس کی بات کو نہ مانا جائے وہ مظلوم ہے. ہم کتنی دفعہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتے ہیں سال میں، کتنے اس میں خطبے ہمیں علم ہے. توحید کے بارے میں امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا، ہمیں علم ہے. اس کائنات کے بارے میں امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا، ہمیں علم ہے. قرآن کے بارے میں امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا، ہمیں علم ہے. علم نہیں ہمیں. اور اس طرف سے کیا ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم شیعہ امیر المومنین ہیں. اور بعض وقت اس دعوے میں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں اور کسی کو غالب بنا دیتے ہیں، کسی کو مقصر بنا دیتے ہیں، کسی کو ملنگ بنا دیتے ہیں، کسی کو مولوی بنا دیتے ہیں، کسی کو عزادار بنا دیتے ہیں، کسی کو نمازی بنا دیتے ہیں. لیکن جب بات آئے کہ علی کو سمجھنے کی کوشش کرنا، علی کے نقش قدم پر چلنا، علی کو فالو کرنا، علی کی اطاعت کرنا، تو دونوں گروپ اس میں فیل ہیں. مقصر بھی فیل ہے، جس کو مقصر کہا جاتا ہے، غالی بھی فیل ہے، عزادار بھی فیل ہے، نمازی بھی فیل ہے، مولوی بھی فیل ہے، اور ملنگ بھی فیل ہے. اسی طرح ہے کہ دو بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے والد گرامی ہے، دوسرے کہتے ہیں میرے والد گرامی. والد پوچھے گا میں اسی کا والد ہوں جس نے میری بات مانی ہے. فخر کی بات آتے تو ہم سینہ تان کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، مولا علی کے چاہنے والے ہیں. مولا علی تو وہ تھے جو رات ساری عبادت کیا کرتے تھے، ہم سے فرض نمازیں نہیں ہوتی پڑھنی. مولا علی وہ تھے کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو قرآن ختم کر لیتے تھے. مولا کی آخری وصیت میں کیا ہے؟ کہا کہ قرآن کا پاس رکھنا، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرنا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا. یہ ایسا نہ ہو تمہارے غیر قرآن پڑھتے رہے تو پیچھے رہ جاؤ.
اسلام کے ساتھ ایک ظلم ہوا. پیغمبر نے کہا تھا کہ اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. کچھ لوگوں نے قرآن کو پکڑ لیا ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور کچھ لوگوں نے ظاہری طور پر، زبانی طور پر اہل بیت کا دامن تھام لیا، قرآن کو چھوڑ دیا. اور پھر کچھ لوگوں نے صرف قرآن کو حفظ کر لیا، لیکن قرآن کو سینے پر نہیں اترا. اور یہ نئی بات نہیں ہے، تاریخ میں قرآن کو پڑھا نہیں گیا، لیکن قرآن کو استعمال کیا، نیزوں پر لوگوں نے اٹھا لیا. اور دونوں مظلوم ہیں، ایک کو صفین میں نیزوں پر اٹھایا، دوسرے کو کربلا میں نیزوں پر اٹھایا. دونوں مظلوم ہیں، قرآن بھی مظلوم اور اہل بیت بھی مظلوم. صفین میں بھی جنگ جیتنے کے لیے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، امیر المومنین کی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہ قرآن کو بڑا مانتے ہیں، قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیا، قرآن کو قرآن کے خلاف استعمال کیا. کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اہل بیت کا نام لیتے ہوں لیکن اہل بیت کی مشن پر نہ چل رہے. ہمارے استاد کی بڑی پیاری بات ہے، کہتے ہیں کچھ لوگ سر پر قرآن رکھ کر کے اس سمت اور جہت کے ڈائریکشن کے مخالف دوڑتے ہیں جس ڈائریکشن میں قرآن بلا رہا ہے، قرآن پکار رہا ہے، اس کی مخالف سمت پہ جا رہے ہوتے ہیں اور قرآن کو قرآن کے خلاف استعمال. آج یہی معاملہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اہل بیت کا نام اپنی اصلاح کے لیے استعمال کریں بجائے اس کے، نماز پڑھنے کے لیے ان کی اطاعت کریں، روزہ رکھنے کے لیے ان کی اطاعت کریں، شب قدر کو جاگ کر ان کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے اہل بیت کا نام استعمال کرتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی صحیح ماتم نہیں کرتا، میں صحیح کرتا ہوں. کیوں کہ میں خاص انداز میں ماتم کرتا ہوں؟ نہیں، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہونا چاہیے. ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کرتا ہے مولا کی، اور معیار استطاعت ہے. معیار زور سے نہیں ہے، آہستہ کرنا نہیں ہے، استطاعت ہے. یا شب امیر المومنین کی شب گزری ہے، شہادت کی شب گزری ہے، یہ عظیم شب گزری ہے. کون سے امیر المومنین؟ آپ کیوں اکٹھے ہیں؟ مولا کو پرسہ دینے کے لیے اکٹھے ہیں نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اکٹھے ہوں مولا کو پرسہ دینے کے لیے، رونے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے. مولا ہمارے لیے رو رہے ہوں، یہ میرا ماننے والا ہے، میرا چاہنے والا ہے، میرا عزادار ہے، میرے لیے اس نے کالے کپڑے پہن لیے، میرے لیے اس نے آرام چھوڑ دیا ہے. لیکن یہ افسوس یہ ہے کہ یہ اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھتا، رات کو جاگتا، شب قدر کو بیداری کرتا، شب بیداری کرتا، تھوڑا اور آگے بڑھتا، یہ اخلاق ہوتا ہے اس میں، تھوڑا اور آگے بڑھتا، یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے، ایک دوسرے سے چاہت کا اظہار کرتے، تھوڑا یہ اور آگے بڑھتے کہ قرآن کو پڑھتے، اس کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے. علی کیوں مظلوم ہوا؟ لوگوں نے فالو نہیں کیا. ورنہ صفین کے میں اگر وہاں تقسیم نہ ہو جاتی، کچھ خوارج نہ بنتے، کچھ بزدل نہ بنتے، کچھ بہانہ پرست نہ بنتے، تو علی مظلومیت کی حالت میں شہید نہ ہوتے. فرماتے ہیں اتنے مظلوم ہیں، فرماتے ہیں فی عینی قضا فی حل کی شجا، علی کو زمانے نے اتنا ستا دیا کہ گویا علی کی آنکھ میں کانٹا ہے اور گلے میں ہڈی پھنس گئی. علی کو زمانے نے اتنا ستا دیا ہے کہ علی فرماتے ہیں انزلنی الدار ثم انزلنی، زمانے نے علی کو اتنا گرا حتی قال علی و معاویہ، لوگ کہنے لگے کہ علی حق پر ہے یا معاویہ. بی بی نے کہا اے علی، میں نے سنا ہے آپ مدینے کی گلیوں میں جاتے ہیں، لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. کہا بی بی اگر یہاں تک بات ہوتی تو میں نہ روتا، میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے، جب میں گلی میں نکلتا ہوں تو لوگ رخ پھیر لیتے ہیں. کیا علی کو لوگ جانتے نہیں تھے کہ پیٹ کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے خیبر نہیں دیکھا تھا؟ کیا انہوں نے احد نہیں دیکھا تھا؟ کیا انہوں نے خندق نہیں دیکھا تھا؟ آج بھی جو علی کی نقش قدم پر نہیں چلتا، علی کی بات نہیں سنتا، وہ گویا علی کو پیٹ کر رہا ہے، گویا وہ علی کے سلام کا جواب نہیں دے رہا. میں اور آپ کہاں ہیں؟ 21 رمضان ہے، مولا کا جنازہ پڑا ہوا ہے،
وصیت کر رہے ہیں؟ کیا تلقین کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ غور سے سنیں. افسوس کتنے مظلوم ہو گئے اہل بیت، کتنے مظلوم ہو گئے مولا امیر المومنین. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اگر دنیا سے جا رہے ہوں تو وصیت کریں گے کہ جنازہ دن کو اٹھنا چاہیے، سارے لوگوں کو اطلاع ملنی چاہیے، شہر میں خبر ہونی چاہیے. کیا ہو گیا کہ علی نے کہا، بی بی فاطمہ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ خاتون تھی، پردے کے لیے انہوں نے کہا کہ رات کو جنازہ اٹھے، اس بات کو چھوڑتے. علی نے تو نہیں کہا تھا کہ پردے کی وجہ سے میرا جنازہ رات کو اٹھا. کیا اتنے مظلوم ہو گئے علی کہ جنازہ رات کو اٹھ رہا اور پتہ بھی نہیں کہاں دفنایا جائے گا؟ کوئی ہے آپ میں جس کی قبر کا پتہ نہ ہو اور اس کے بیٹے جنازہ لے کر نکل جائیں اور انہیں خبر نہ ہو کہ جنازے میں کہاں رکنا ہے، کہاں دفنانا ہے، کہاں تلقین کہنی ہے، کہاں قبر میں اتارنا ہے؟ رات کی تاریخ میں آخری وقت ہے مولا کا. کہتے ہیں کہ تمام اولاد مولا کے قریب جمع تھی، ساروں نے رونا شروع کر دیا. امام علی آسرا دے رہے ہیں، سہارا دے رہے ہیں. حسن بیٹا نہ رو، حسین بیٹا نہ رو، دیکھو بیٹا رسول اللہ آ گئے ہیں مجھے لینے کے لیے، بی بی فاطمہ تو زہرا میرا انتظار کر رہی. ایک دفعہ جو حوصلہ دے رہے تھے علی، ایک دفعہ علی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو حوصلہ دے رہے تھے حسن اور حسین کو. کہا جب میری نگاہ پڑی ام کلثوم پر، زینب پر، تو میں نے دیکھا زینب رو رہی اور کہہ رہی ہے بابا ہمیں مدینہ پلٹا دے، ہم اس غربت میں کس طرح رہیں گی آپ کے روئے. جب میں نے دیکھا تو مجھ سے زینب کا رونا برداشت نہ ہو سکا. امام نے زاروں کے دار رونا شروع کر دیا. کاش کہ مولا امیر المومنین آپ کربلا میں ہوتے. کربلا میں یہی زینب عجیب انداز سے روئی. 3 دن کی بیاسی زینب قاسم کے لیے روئی، علی اکبر کے لیے روئی، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے لیے روئی. اب امام کا جنازہ تیار ہوا. جنازہ دفنا کر حسن حسین جب پلٹے ہیں نا، ایک خرابے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک رونے کی آواز آ رہی ہے. اس قریب یہ اس خرابے کے دیکھا ایک نابینا شخص ہے، زاروں کی طرح رو رہا ہے. کہا اے بندہ خدا کیوں رو رہا؟ کہا ایک شخص تھا روزانہ میرے لیے کھانا لایا کرتا تھا، میرے لیے کھانے کا انتظام کرتا تھا. آج 3 دن ہو گئے میں بھوکا اور پیاسا ہوں، میرے لیے کوئی کھانا نہیں لایا. تو امام حسن نے کہا بتاؤ اس کی آواز کس طرح تھی، اس کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ جب اس نے بتایا تو کہا اس سے گلہ نہ کرنا، وہ زخمی تھا، اگر زخمی نہ ہوتا تو تیرے لیے ضرور کھانا لاتا. کوفہ میں مشہور ہو گیا کہ امام کو دودھ کی ضرورت ہے. یتیم بچوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا. ماؤں نے کہا بیٹو کیوں نہیں پی رہے ہو؟ کہا ہمارے بابا علی مرتضیٰ کو دودھ کی ضرورت ہے. بچے ننھے ہاتھوں میں پیالے لے کر کے مولا امیر المومنین کے دروازے پر آ گئے. کہا مولا ہم پیاسے رہ جائیں گے لیکن ہم کو آپ کی جان عزیز ہے، ہمیں دودھ نہیں چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا طول عمر عطا فرمائے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین.